ہم آپ کو اپنے چینل ناول لسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے مشن غازی۔ یشونت کے گھر کی گلی سے چند قدم کے فاصلے پر میں نے ٹیکسی روکی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور میرا ساتھی اتسوئے یشونت کو سہارا دے کر اس کے گھر تک لے گیا۔ بقول اس کے یشونت کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میرے ساتھی نے یشونت کو اس کے حوالے کیا اور تیز قدموں سے واپس لوٹ آیا۔ یشونت کے لڑکے نے میرے ساتھی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید یہ اس کے روز کے معاملات میں تھا کہ نشے میں چور واپس لوٹتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو محلہ فراش خانہ کے قریب اتار دیا، اس سے لی ہوئی رقم واپس لوٹا دی اور کہا کہ فلم ڈیولپ کروا کر ارجنٹ ہر تصویر کی 3 کاپیاں بنوا لے۔ میں اگلی شام 7 بجے اسے چاوڑی بازار کے اسی ریسٹورنٹ میں ملوں گا۔ اپنے ساتھی کو رخصت کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نئی دلی چلنے کو کہا۔ لودھی ہوٹل سے آگے گزر کر ٹیکسی کو فارغ کیا اور ٹہلتا ہوا واپس ہوٹل چلا آیا۔ اگلے روز شام کو میرے 2 ساتھی مقررہ وقت پر مجھے چاوڑی بازار کے اسی ہوٹل میں ملے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئے اور گزشتہ رات کی کھینچی ہوئی 12 تصویروں کا ایک سیٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ تصویریں بالکل صاف آئی تھیں اور فلیش گن نے پس منظر میں جھاڑیوں کو بھی نمایاں کر دیا تھا۔ باقی 2 سیٹ اور نیگیٹو احتیاطاً اپنے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ان تصویروں کی وجہ سے یشونت مجھے بالکل بے دست و پا نظر آ رہا تھا۔ اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ چکی تھی۔ اب مجھے یہ کرنا تھا کہ یشونت سے مل کر اور اسے یہ تصویریں دکھا کر اس کے بھیانک انجام کی ایسی تصویر کشی کروں کہ وہ میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ فیصلہ کیا کہ یشونت سے ملنے میں 2 یا 3 دن کا وقفہ دیا جائے۔ گزشتہ رات وہ اتنا مدہوش تھا کہ ہماری کارروائی کے دوران اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ اگر اسے کوئی بات یاد آئی بھی تو وہ اسے شاید خواب سمجھے، اور اگر اسے سب کچھ یاد آ بھی گیا تو اپنے ساتھ گزری ہوئی واردات کے اثر سے سنبھل جائے۔ اس سے فوری ملنے اور تصویریں دکھانے سے یہ بھی ممکن تھا کہ گھبراہٹ میں وہ اپنے افسران کے سامنے خود ہی سب کچھ بک نہ دے۔ میں اسے چند روز شیش و پنج میں اور ہمارے اگلے اقدام اگر اسے سب یاد آ گیا ہو تو کے انتظار میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہم ریسٹورنٹ میں 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن اس رات یشونت نہیں آئی۔ یشونت کے ساتھ اس رات جو گزری وہ ہمارا پہلے سے تیار کردہ منصوبہ نہ تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پہلے روز ہی یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب مجھے بازی جیتنے کے لیے اپنے پتے نہایت ہوشیاری سے کھیلنے تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ عیسائی خاک روبوں کے پیچھے لگے ہوئے دونوں ساتھیوں کو کہیں کہ وہ اپنا کام جلدی لیکن ہوشیاری سے مکمل کریں۔ میں چاہتا تھا کہ اگر یشونت کو میں نے قابو کر لیا تو خاک روبوں کے ذریعے کام فوری شروع ہو جائے۔ میں نے اٹھتے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اگلی صبح وہ یشونت کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے یا نہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگائیں اور ہر شام اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر یشونت کی وہاں آمد کا انتظار کریں، اور جوں ہی وہ بالا خانے کی طرف جائے تو ایک اس کا پیچھا کرے اور دوسرا مجھے اکبر ہوٹل کی لابی میں اطلاع دے۔ غرض یہ کہ ان انتظامات کے تحت 4 روز میں نے یشونت کا انتظار کیا، لیکن وہ چاوڑی بازار کی طرف نہیں گیا۔ دوسری طرف خاک روبوں پر کام کرنے والے ساتھی بھی ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے۔ ان حالات میں نے فیصلہ کیا کہ یشونت کی آمد کے انتظار میں مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے خود اس سے رابطہ قائم کیا جائے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یشونت کے دفتر سے واپسی کے وقت کسی بس سٹاپ کے قریب اسے ایک چٹ تھما کر فوراً بس سے اتر کر غائب ہو جائے۔ دوسرا ساتھی یشونت کے گھر اترنے کے سٹاپ پر اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یشونت گھر جاتا ہے یا چٹ پر لکھی ہدایت کے مطابق سرائے بیرم خان کے پہلے بس سٹاپ کے بالکل سامنے ایک ریسٹورنٹ کی طرف، اور یہ بھی دیکھے کہ یشونت کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ چٹ پر میں نے انگریزی میں لکھا تھا، تحریر بگاڑ کر، کہ وہ بالا خانے کے حوالے سے اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے اس ریسٹورنٹ میں اپنے گھر جانے سے پہلے پہنچ جائے۔ میں نے چٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس چٹ کے اسے ملنے کے بعد ہمارے ساتھی اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر اس نے چٹ پر درج ہدایت کی کوئی بھی خلاف ورزی کی تو اسے اور اس کے گھر والوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں نے 4 ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ فیصلہ تو میں کر چکا تھا، انہیں تو رسمی طور پر بتانا تھا۔
سب نے میری تجویز مان لی اور ایک اضافہ کر دیا کہ یشونت کے ساتھ ہماری ملاقات کے دوران وہ میری نگرانی اور حفاظت کے لیے مسلح ہو کر ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتے رہیں گے۔ یہاں پر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے علاوہ میری زندگی اور تحفظ کے لیے کتنے مستعد ہیں۔ میں اسی لیے اپنی گروپ کو 5 مین آرمی کہا کرتا تھا۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ جب یشونت اور میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلیں تو ہماری ایک تصویر خفیہ طور پر اتارے۔ اس وقت تک شام گہری ہو چکی ہوگی، اس لیے حسب سابق جھاڑیوں والی تصاویر کی طرح فلیش گن استعمال کرے۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں اپنے ہوٹل واپس آیا۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا موقع تھا کہ میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں کامیابی اور ناکامی کے برابر کے مواقع تھے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن پیش بندی کر لی تھی۔ چٹ ملنے کے بعد یشونت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ہماری اس متوقع ملاقات کا اپنے افسران کو بتا سکے، لیکن یہ بھی عین ممکن تھا کہ یشونت کو نیم بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا ہو اور اس نے اسے اپنے افسران کو بتا کر انہیں چوکنا کر دیا ہو، اور واقعے کے دوسرے روز سے ہمارے آئندہ اقدام کو ناکام بنانے اور ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے یشونت کی حفاظت اور نگرانی پر کچھ لوگ مامور کر دیے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں پیش آنے والے حالات سے میں بخوبی باخبر تھا، لیکن میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اپنے مقصد کے حصول میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ تربیت کے خاتمے پر میرے سینئرز نے جو رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے آخری سطر مجھے ابھی تک یاد ہیں، جن میں لکھا تھا کہ میرے خیال میں یہ ایک پر امید نہ ٹوٹنے والا شخص ہے۔ مجھے اپنے سینئرز کے ان الفاظ کی لاج بھی رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اپنے قادر مطلق پر یقین، مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے ملک کی بقا کی خاطر میں نے جو بھی فعل کیے ہیں وہ ان کی اصلیت اور مقصد بخوبی جانتا ہے، اور مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ میں نے اگلی صبح یشونت کے گھر آنے کے افراد، اس کی بیٹی کے اسکول اور آشنا کی تصویریں اور کوائف اکٹھے کیے۔ ان کوائف کی سمری بنائی، یشونت کی تصاویر کو الگ لفافے میں رکھا، اپنا اسلحہ لوڈ کیا اور فالتو راؤنڈز بھی رکھ لیے۔ یہ سب تیاریاں کرنے کے بعد میں ساتھیوں کے گھر گیا۔ وہ بھی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق چارج اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ میرے ساتھی کچھ مرجھائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہنسی مذاق کی باتوں سے ان کا دل بہلایا۔ ہوٹل سے اپنے ہمراہ میں احمد نگر کی فائلوں کی فوٹو فلم اور یشونت کی تصویروں کے 2 بقیہ سیٹ اور نیگیٹو بھی لے آیا تھا، وہ بھی اپنے نمبر 2 کے حوالے کیے۔ اب میرے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو مجھے قابل مواخذہ ثابت کر سکے۔ آخری ہدایات دینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے رخصت چاہی۔ شام کے 4 بجے میں سرائے بیرم کے اس ریسٹورنٹ کے قریب جا پہنچا جہاں یشونت کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے 2 ساتھی بھی نظر آ گئے۔ ایک کے پاس ایک بیگ میں کیمرہ اور فلیش گن تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر چھپر نما چائے خانوں میں بیٹھ گئے۔ جلد ہی میرا وہ ساتھی بھی آ گیا جسے یشونت کو بس میں چٹ دینی تھی۔ وہ اس چائے خانے کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بس میں بہت رش ہونے کی وجہ سے یشونت کو چٹ دینے کے بعد وہ بس میں کھڑے مسافروں میں اس طرح چھپ چھپا کر اترا کہ یقینی طور پر یشونت اسے نہ دیکھ سکا، اور دوسرا ساتھی اسی بس میں سوار یشونت کی نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ 2 ساتھی پہلے ہی آ چکے ہیں اور اب یشونت اور چوتھے ساتھی کا انتظار ہے۔ اب ہم سب امید و بیم کی کیفیت میں یشونت کا انتظار کر رہے تھے، اور میں دل ہی دل میں اس گفتگو کا اعادہ کر رہا تھا اور اسے مزید پراثر بنا رہا تھا جو مجھے یشونت سے کرنی تھی۔ اسی گفتگو پر ہمارے مشن کا دار و مدار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یشونت کو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے کی صورت میں اسے مستقبل کی جو اسی ریسٹورنٹ کے باہر سے شروع ہوگا اور اس کے گھر کے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے گا، ایسی بھیانک صورت دکھاؤں کہ اس کا بریکنگ پوائنٹ یعنی ٹوٹنے اور مدافعت کے خاتمے کا نقطہ آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس کی حفاظت کے علاوہ مالی فوائد کا بھی لالچ دیا جائے۔ میں اپنی ہونے والی گفتگو کے پیچ و خم کو مزید درست کرنے کے لیے اسی چھپڑ ہوٹل میں ایک اوٹ میں بیٹھ گیا۔ 6 بجے کے قریب میرے ایک ساتھی نے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیٹی بجائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہاں کے انداز میں ہلایا۔ یہ یشونت کی آمد کی اطلاع تھی۔ شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں نے یشونت کو مردہ قدموں سے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر میرا ساتھی جو اس کے تعاقب میں تھا نظر آیا۔ میں چھپر ہوٹل سے اٹھا اور اس ساتھی کے قریب سے گزرا۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ یشونت اپنے گھر سے بہت پہلے ایک سٹاپ پر اتر کر سرائے بیرم خان کی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ میرا ساتھی بھی اسی بس میں سوار ہوا، کوئی نگرانی نہیں ہو رہی۔
سب اچھا کی رپورٹ ملنے کے بعد میں ریسٹورنٹ کی طرف گیا۔ ریسٹورنٹ میں یشونت کونے کی ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا، پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میں جب اس کی میز کے بالکل سامنے پہنچ گیا تو یشونت نے مجھے دیکھا اور ایک دم چونک گیا۔ اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی اور اسی گھبراہٹ میں پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں یشونت کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی اور کچھ سنیکس لانے کا آرڈر دیا۔ یشونت اپنی گھبراہٹ میں نمستے اور رسمی کلمات بھی بھول چکا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، یشونت بابو، میں نے ہی آپ کو یہاں بلوایا ہے اور آپ سے کچھ بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ یشونت نے مجھے ٹوکا اور پوچھا کہ آپ وہی ہیں نا جو اس روز بالا خانے میں میرے ہمراہ بیٹھے تھے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ میں نے ذرا تہمکانہ لہجے میں کہا، دیکھو یشونت، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہرگز مت ٹوکو۔ یہ شمی کا بالا خانہ نہیں ہے، شمی اس کی پسندیدہ رقاصہ تھی۔ میری باتیں دھیان سے سنو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ وہ حیران اور سراسیمہ مجھے تکتے جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھ دیں اور ان کے نام بھی بتا دیے۔ پھر اس کی لڑکی کے اسکول اور اس کی استانی لڑکی کے آشنا کی تصویریں بھی سامنے رکھ دیں۔ ان تصاویر کے دیکھنے کے بعد میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے کہا، یشونت، میں تمہارے اور تمہارے گھر کے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شاید تم بھی نہیں جانتے، اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات۔ اور اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں لی گئی 12 تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ یشونت ایک ایک تصویر دیکھتا جاتا تھا اور اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی تھی۔ آدھی تصویریں دیکھ کر ہی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی، فی الحقیقت اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تصویریں اس کے سامنے سے اٹھا لیں۔ یشونت کہنے لگا، اس عورت زرری کو میں بالکل نہیں جانتا، بھگوان کی سوگند ہے، میں بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، پس اندازہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اسی تہمکانہ لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں لیکن تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں کام کرتے ہو وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں کاپینگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ پھر اس تنخواہ میں بالا خانوں کی عیاشی کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گر گرا کر کہنے لگا کہ گھر کا خرچ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ پھر گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، پھر بھی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بتائیں کہ کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، ایک طرف تم مجھ سے میری ڈیمانڈ پوچھتے ہو اور ساتھ ہی میری شناخت بھی جاننا چاہتے ہو۔ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا، یشونت، میں یہاں تمہارے سوالوں کو جواب دینے نہیں آیا، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ تمہاری یہ تصویریں، یہ کہتے ہوئے میں نے تصویریں جیب سے دوبارہ نکال کر میز پر رکھ دیں، تم کو تباہ ہو برباد کر سکتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کا بقیہ حصہ جیل میں گزارو گے۔ اس عورت کے ساتھ تمہاری اس حالت میں ہاتھوں میں نوٹ پکڑے ہوئے یہ تصویریں تمہیں جیل میں بقیہ زندگی کی چکی پیس کر گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جب تمہاری یہ زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر نفرین بھیجیں گے۔ تمہاری لڑکیاں بن بیاہی رہ جائیں گی اور بالآخر بھاگ جائیں گی۔ تمہاری ٹیچر بیٹی کو ملازمت سے فوری نکال دیا جائے گا، اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں ریسٹورنٹ سے نکلتے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ گولی کی بات سنتے ہی یشونت تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا، یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے، یہاں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی۔ دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں۔ اپنی ان باتوں کا اس پر رد عمل دیکھنے کے لیے میں ذرا رکا۔ یشونت کی حالت دیدنی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ کانپتے کانپتے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور اس کا کام تمام کر دے گی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کے دل کی دھڑکن ہی بند نہ ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اسے دے دیا۔ اس نے پانی پیا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور کانپنے میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید کہانی کو بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔